والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور بات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وصحبک وسلم وبارک علیک. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا، جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اور رسول کا کام کیا تھا؟ فرمایا: وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ یہ رسول ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کو صاف ستھرا کرتے ہیں، کفر اور گناہوں کی نجاستوں اور ناپاکیوں سے انہیں پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا مقصد کیا بیان فرمایا؟ کہ یہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ان کو صاف ستھرا کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. آج مسلمانوں کے حالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں پر جو پسماندگی، پستی اور ذلت و رسوائی مسلط ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، کیا وجہیں ہیں؟ تو اس کی بہت ساری وجہیں، بہت سارے اسباب ہیں کہ مسلمان اس لیے پسماندہ ہے کہ اس کے پاس حکومت و اقتدار نہیں رہا، اس کے پاس دولت و ثروت نہیں رہی، اس کے پاس اس کی لیڈرشپ نہیں رہی. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو سب سے بنیادی اور بڑی چیز ہے، بڑا سبب ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں علم نہیں رہا. مسلمانوں میں علم نہیں رہا. مسلمانوں کی پسماندگی اور پستی کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ جس رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی تعلیم دینا تھا، امت کو علم سکھانا تھا، اسی رسول کے ماننے والوں میں یہ پسماندگی اور علم کی یہ پستی مسلط ہو گئی ہے. آج ہم اس لیے پسماندہ ہیں کہ ہم میں سے علم رخصت ہو گیا، ہم قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہو گئے، ہم علم اور علماء سے دور ہو گئے، سنت پر عمل کرنے سے دور ہو گئے، قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہو گئے. اسی کو اقبال نے اپنے دور میں کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو اقبال نے اپنے دور میں یہ وجہ بتائی تھی کہ مسلمانوں کی پسماندگی کا سبب اور ان کی ذلت و رسوائی اور خارگی کا سبب کیا ہے؟ علم کا نہ ہونا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مقصد بعثت کا ذکر کیا تو بھی ارشاد فرمایا کہ یہ رسول تمہیں کتاب و سنت کا علم سکھانے آئے ہیں، گناہوں اور کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر علم اور ہدایت کا اجالا دینے کے لیے آئے ہیں.
ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضور نے اپنے تبلیغ کے ذریعہ بھی اس کی اشاعت فرمائی اور اپنے عمل کے ذریعہ بھی اس کی تعلیم دی کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جس نبی کی امت ہیں، جب اس نبی کو بھیجا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ رسول اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ تمہیں کتاب و سنت کا علم سکھائیں گے، گناہوں کی تاریکیوں سے دور کریں گے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، کہ میں معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب کعبہ مقدسہ کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد انہوں نے ایک دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی تھی، جس دعا کا ایک خصوصی جز یہ تھا، خصوصی حصہ یہ تھا، انہوں نے جو دعا کی ارشاد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے پروردگار تو انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، انہیں کفر اور گناہوں کی تاریکیوں سے پاک کر دے، تیری کتاب اور علم و حکمت اور کتاب و سنت کا علم انہیں سکھا دے۔ اور غور کریں کہ جب مسلمانوں اسلام اور کفر کے درمیان ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی جنگ ہوئی اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی۔ جب یہ غزوہ بدر ہوئی تو اس میں مسلمانوں کی شاندار فتح نصیب ہوئی، بہت سے کفار مارے گئے، بہت سے قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار ہو کر آئے۔ جب گرفتار ہو کر آئے تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مال کے ذریعہ دولت کے ذریعہ اپنا فدیہ ادا کر سکتا ہے تو وہ مال و دولت کے ذریعہ اپنا فدیہ ادا کر دے، اور جو مال و دولت کی حیثیت نہیں رکھتا اور وہ لکھنا جانتا ہے تو مدینہ کے 10 بچوں کو وہ لکھنا سکھا دے، یہی اس کا فدیہ ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیاوی لیڈر بن کر تشریف لاتے، کوئی دنیاوی لیڈر ہوتے جس کا مقصد اپنا تسلط قائم کرنا ہوتا، اپنا روب جمانا ہوتا اور ملکوں کو فتح کرنا ہوتا، دشمن میں قتل و غارت گری کرنا ہوتا، تو حضور یہ حکم دے دیتے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن حضور کوئی ایسے دنیاوی لیڈر بن کر تشریف نہیں لائے، بلکہ فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کا اجالا عطا کر دوں، جہالت اور غباوت کی تاریکیوں سے علم کی روشنی عطا کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے یہی اس کا فدیہ ہے۔ غور کیجئے کہ جس نبی نے علم کا ایسا انقلاب برپا کیا، تعلیم اور حکمت کی یہ نظام قائم کیا اور تحریر و قلم کا ایسا انقلاب برپا کر دیا، آج اسی قوم کے ماننے والوں میں یہ علم کی ذلت اور پسماندگی مسلط ہو گئی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسلام کی سب سے پہلی وحی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا تھی، یعنی اے محبوب پڑھیے۔ حضور کے ذریعہ پوری امت کو یہ تعلیم دینا تھا کہ اسلام کی سب سے پہلی ترجیح تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ تو جب اسلام کی سب سے پہلی وحی اقرا ہے تو مسلمانوں کی بھی سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں۔ آپ غور کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں اور دیگر انبیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ بیشتر انبیاء کرام کو شام کی سرزمین پر بھیجا گیا، مصر کی سرزمین پر بھیجا گیا۔ شام اور مصر کی سرزمین بڑی نرم اور ہموار سرزمین ہے، باغوں کی سرزمین ہے، پھولوں کی سرزمین ہے، نکہتوں اور بہاروں کی سرزمین ہے، خوشبوؤں کی سرزمین ہے، اور جہاں کی زمین نرم اور ہموار ہوتی ہے وہاں کے لوگ بھی نرم ہوتے ہیں۔
لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بھیجا گیا؟ عرب میں بھیجا گیا، اور عرب پتھروں کی سرزمین ہے، عرب پتھروں کی سرزمین ہے، اور پتھروں کا ایسا ماحول تھا کہ وہاں کی زمین پتھر کی بھی تھی، اور ان کے معبود بھی پتھر کے تھے، ان کے دل بھی پتھر کے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر تھے۔ تو پتھروں کے ایسے ماحول میں بھیجا گیا تھا، اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ کو ان پتھر صفت لوگوں کو ایمان کی ہدایت دینا ہے، توحید کا نور دینا ہے، اور انہیں اٹھانا ہے اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دینا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پتھروں کے اس ماحول میں تشریف لائے، اور اپنی 23 سالہ زندگی میں علم کا ایسا انقلاب پیدا کیا کہ حضور کی بارگاہ میں وہ پتھر صفت لوگ جو اس سے پہلے گمراہی میں تھے، حضور کے دشمن تھے، حضور کی بارگاہ میں آتے گئے اور صحابی رسول بنتے گئے۔ انہی میں کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی عثمان غنی ذو النورین بن گیا، کوئی مولائے کائنات علی مشکل کشا بن گیا، کوئی عبداللہ ابن مسعود بن گیا، کوئی عبداللہ ابن عباس بن گیا، کوئی سلمان فارسی بن گیا، کوئی خالد بن ولید بن گیا۔ حضور کی بارگاہ میں یہ اس طرح کے لوگ آتے گئے اور صحابی رسول بنتے گئے، گویا کہ ایک نبی نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے ذریعہ انقلاب پیدا کیا، تعلیم کی بنیاد پر انقلاب پیدا کیا۔ آج ہماری ترجیحات بدل رہی ہیں، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا، دنیا میں بھیجا گیا تھا، ہم اس مقصد کو فراموش کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی تشریف آوری کا جو مقصد تھا، آج ہم اس مقصد کو بھول رہے ہیں، ہماری ترجیحات بدل رہی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیاوی لحاظ سے بڑے اعلیٰ مناصب پر ہوں، لوگ بڑے فخر سے کہتے بھی ہیں کہ ہمارا فلاں بیٹا ڈاکٹر، فلاں بیٹا انجینئر، فلاں بیٹا پروفیسر۔ اچھی بات ہے، کوئی عقلی تعلیم کا مخالف نہیں، لیکن اگر ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، لائر بننا، پروفیسر بننا آپ کی اس دنیا اور فانی اور بے اعتماد دنیا کی ضرورت ہے، تو عالم دین بننا آپ کی آخرت کی ضرورت ہے، آپ کے دین کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی عمل کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، سارے اعمال بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو ختم نہیں ہوتی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یعنی اگر آپ نے کوئی ایسا صدقہ کیا ہے کہ اس کا ثواب جاری رہے، مثلا کوئی مسجد بنوا دی، کوئی قرآن پاک صدقہ کر دیا، تو جب تک اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی، تو وہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے، ہمیشہ اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی علم ينتفع به، یعنی ایسا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، یعنی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ایسا علم اگر آپ نے چھوڑا ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، لوگ نفع حاصل کریں، تو وہ علم بھی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی ولد يدعو له، ولد صالح يدعو له، یعنی ایسا نیک بیٹا جو آپ کے لیے دعا کرے، ایسا نیک بیٹا جو آپ کے لیے دعا کرے، تو یہ بیٹا بھی آپ کے لیے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کا کام کرتا ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا ثواب جاری رہتا ہے۔ آج ہم غور کریں کہ ہم سارا انتظام کر دیتے ہیں، بچوں کے لیے دنیا میں رہنے کے سارے انتظامات کر دیتے ہیں کہ میری زندگی کے بعد یہ کیا کھائے گا، کہاں رہے گا، کیسے جیے گا، سارا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو دین کا کوئی انتظام نہیں کرتے ہیں، دین کا کوئی انتظام
انتظام نہیں کرتے ہیں، ان کے اسلام کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد اس کی دینی زندگی اور اسلامی زندگی کیسی ہوگی۔ غور کرنے کی چیز ہے۔ یقیناً دنیا اور عصر کے لحاظ سے جو تعلیم ہے ان کو ضرور سکھانا چاہیے، لیکن ہمیں دین کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو دنیا میں باعزت زندگی گزارنا ہی چاہیے، اور ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے ہمیں دین کی بھی فکر ہونی چاہیے اور اسلام کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں۔ تو حضور جب باہر تشریف لائے تو دیکھا لوگ دو حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی دو گروہ ہے جس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک حلقے والے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور دوسرے حلقے والے یتعلمون و یعلمون، یعنی علم حاصل کر رہے ہیں اور دوسروں کو علم سکھا رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل علی خیر، یعنی ہر ایک بہتری پر ہے، دونوں گروہ والے بہتر کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا اور مناجات میں مشغول ہیں، اللہ اگر چاہے تو دے اور چاہے تو نہ دے، وہ بے نیاز ہے۔ اور اس دوسرے گروہ والے علم حاصل کر رہے ہیں اور دوسروں کو علم سکھا رہے ہیں۔ تو حضور اس گروہ میں بیٹھ گئے، اس گروہ میں حضور بیٹھ گئے۔ تو غور کریں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دونوں گروہ والے خیر پر ہیں، بہتری پر ہیں، ان میں سے کوئی نقصان میں نہیں، لیکن سرکار علیہ السلام دوسرے گروہ میں بیٹھے جس کا مقصد علم کو ترجیح دینا تھا، تعلیم کو ترجیح دینا تھا اور تعلیم کو آگے بڑھانا مقصود تھا۔ حضور علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو علم کا ایسا ماحول تھا، علم کا ایسا انقلاب پیدا ہو چکا تھا کہ کوئی مسلمان جاہل نہیں تھا، کوئی مسلمان جاہل نہیں تھا، سب لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ لیکن اور جب تک مسلمانوں میں علم رہا، مسلمانوں میں تعلیم اور ایجوکیشن رہی، اس وقت تک مسلمان سربلند رہے، اقتدار اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی ہے۔ جب تک وہ علم سے وابستہ رہے، وہ سربلند رہے، باوقار رہے، باعزت رہے اور ایک غالب قوم کی حیثیت سے مانے جاتے رہے۔ لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کا رشتہ علم سے دور ہوتا گیا، مسلمان علم سے دور ہوتے چلے گئے، تعلیم کو بھلاتے چلے گئے، اسی طرح ان کا رشتہ عزت اور سربلندی سے بھی دور ہوتا چلا گیا، وہ پسماندگی اور ذلت کی طرف بھی آتے چلے گئے۔ جس کو اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اگر انقلاب لایا جا سکتا ہے، ہمیں اپنی عزت و عظمت واپس مل سکتی ہے تو علم کی بنیاد پر۔ آج جذباتی نعروں سے انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا، شعر و شاعری اور شاعرانہ تخیلات کی بنیاد پر انقلاب نہیں ہو سکتا، جلسوں میں جذباتی نعروں سے کبھی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر انقلاب اور عظمت رفتہ کو ہمیں واپس لانا ہے تو علم ہی ایک ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر ہم پھر سے سربلند ہو سکتے ہیں اور غالب قوم کی حیثیت سے متعارف ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی غالب قوم ہوتی ہے اور تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، ان میں فلاں علم والا ہے، ان میں فلاں علم والا صاحب علم ہے۔ تو علم اس کے غلبہ اور اس کے عظمت و عزت کا سبب ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اگر اپنی عزت اور اپنی عظمت واپس لانی ہے تو علم کا انقلاب پیدا کرنا ہوگا، تعلیم کا انقلاب پیدا کرنا ہوگا۔ آج ہماری ترجیحات بالکل بدل رہی ہیں، ہماری ترجیحات یہ نہیں ہے جو دین کی ترجیحات تھی اور جو ترجیحات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ آج ہمارے یہاں جو بہت زیادہ نظر و نیاز کرتا ہے اور مزارات پر جاتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، وہ پکا سنی ہے، وہ بات سنی ہے۔ جو مزارات پر جاتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، وہ پکا سنی ہے۔ اسی طرح جو بہت زیادہ ڈھول بجاتا ہے وہ بھی بہت اچھا سنی ہے۔
بہت اچھا ڈھول بجاتا ہے، بہت زیادہ ڈھول بجاتا ہے، وہ بہت پکا سنی ہے۔ جو مزارات پر جاتا ہے وہ بڑا سنی ہے، اگرچہ نماز ایک وقت کی بھی نہ پڑھے۔ یاد رکھیے، پوری زندگی مزارات پر گزر جائے، پوری زندگی آپ مزارات پر رہیں، نظر و نیاز کرتے رہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں تو مزارات پر جانا اور نظر و نیاز کرنا آپ کے نماز کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ آج لوگ ایسے پیر بھی تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں فری میں جنت مل جائے۔ ایسے پیر صاحب ہوں جو عمل کی ترغیب نہ دیں، جو فری میں جنت تقسیم کر دیں، ان کو اپنی خبر نہیں ہے اور لوگوں کو جنت تقسیم کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام جو لرزتے تھے، کانپتے تھے، اللہ کے خوف سے وہ لرزتے تھے، روتے تھے، ان کو یہ خوف تھا کہ ہم مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، لیکن آج لوگ جنت تقسیم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر یہ تصور دیا گیا ہے کہ ہم مزارات میں صرف جائیں گے، صرف چادریں چڑھائیں گے، صرف ڈھول بجائیں گے، صرف نظر و نیاز کریں گے، اسی کا نام اصل سنیت ہے اور اسی کی بنیاد پر کامیابی مل سکتی ہے، تو یاد رکھیے اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام تو فرائض و واجبات کی بات کرتا ہے، ہمیں فرائض و واجبات پر توجہ دینی چاہیے۔ آج لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں لیکن مزارات پر ضرور جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سناؤں، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دے، پھر میں بستیوں کی طرف نکل جاؤں، آبادیوں کی طرف نکل جاؤں، اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، مسجد میں جماعت کرنے کے لیے نہیں آئے، ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ سرکار رحمت للعالمین ہیں اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو کس قدر ناراضی اور کس قدر بڑی بات ہے۔ لیکن آج نمازوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ یقیناً جتنے لوگ آج آئے ہیں مسجدوں میں بیٹھے ہیں یہ سب مسلمان ہیں، لیکن